السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ کی عبادتوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ تو جو لوگ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یا کسی مصروفیت کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں، حضرات نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز وہ عبادت ہے جس کے تعلق سے میدان محشر میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے حضرات ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں، اس کے بعد کسی کام میں مصروف ہوئیں۔ اللہ کی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اب جو لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں، جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا عذاب اس پہ نازل کرتا ہے۔ اللہ کی کن کن عذابوں میں وہ انسان مبتلا ہوتا ہے جو لوگ جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتے ہیں یا نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو 15 مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ 5 مصائب اس دنیا میں اور 3 مصائب مرنے کے وقت اور 3 مصائب قبر میں اور 3 مصائب قبر سے نکلتے وقت یعنی میدان محشر میں۔ دنیاوی مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر سے اللہ تبارک و تعالی برکت کو چھین لیتا ہے۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی کو مٹا دیتا ہے۔ تیسری مصیبت یہ ہے کہ اس کی کسی بھی نیک عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر نہیں عطا کرتا۔ اور چوتھی مصیبت یہ ہے کہ اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی۔ اور 5ویں مصیبت یہ ہے جس میں اسے مبتلا ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور مرنے کے وقت جو مصائب اسے درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر کے مرے گا، وہ بھوکا مرے گا، بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہوگا، وہ پیاسا مرے گا۔ اگر اسے تمام سمندر پلا دیے جائیں گے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور قبر میں جو مصائب اسے درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ اس کے قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے شعلوں پر اسے دن رات سونا پڑے گا۔ اس کے قبر میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے اژدہا، ایسے سانپ کو مقرر کر دے گا جس کا نام شجاع یعنی کہ گنجا ہوگا۔ وہ رب تعالی کے حکم سے اس میت سے ہم کلام ہوگا اور اس کی آنکھیں آگ کی ہوگی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، وہ کڑکدار بجلی جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور میت سے کہے گا کہ رب تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم تجھے نمازوں کے ضائع کرنے کی وجہ سے سزا دیں، تجھے ڈستے رہیں۔ حضرات وہ سانپ اس میت کو نماز فجر کے ضائع کرنے کی وجہ سے ظہر تک ڈستا رہے گا، اور ظہر کی نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک ڈستا رہے گا، اور عصر کی نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے فجر تک ڈستا رہے گا۔ ایک مرتبہ اس انسان کو ڈسے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ اسی طرح اس کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جو مصائب اسے قبر سے نکلتے وقت یعنی میدان محشر میں درپیش ہوں گے وہ یہ کہ اللہ کی ناراضگی ہوگی،
سخت عذاب ہوگا اور جہنم میں داخلہ ہوگا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوگی۔ پہلی سطر یہ ہوگی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کرنے والا، اے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے مخصوص۔ اور تیسری سطر یہ ہوگی کہ جس طرح تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو دنیا میں ضائع کیا ہے، اسی طرح آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے نا امید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ تمام معاملے پیش آئیں گے، ان کو ان سخت عذابوں سے گزرنا پڑے گا، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ جو لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتی ہے، اور حاضر ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتی ہے، اللہ کے پیغمبر، میں گناہگار عورت ہوں، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ رب تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور میرے توبہ کو قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے، تو نے کس برے کام کو انجام دیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور زنا کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے میں نے اس کا قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہی اس عورت کی اس بات کو سنیں گے تو ارشاد فرمائیں گے، اے عورت، اے بدبخت عورت، تو میری بارگاہ سے جلدی نکل جا، جلدی چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ آگ برسائے اور اس میں ہم جل جائیں۔ وہ عورت شکستہ دل لے کر وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اور حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے پیغام بھیجا ہے، عورت کو آپ نے واپس کیوں کر دیا؟ کیا آپ نے اس سے بڑا گناہگار، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا بدبخت آدمی نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل سے ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل، اس بدبخت عورت سے اور برا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی، اس سے برا آدمی، اس سے بدبخت آدمی، اس سے زیادہ گناہگار آدمی وہ ہے جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو ترک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اگر آج ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر آج کسی سے وہ گناہ ہو جائے جس گناہ کو کرنے سے عوام میں رسوائی ہوتی ہے، عوام میں بے عزتی ہوتی ہے، عوام میں چلنا، زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا ہے، اگر ہم ایسے گناہ کو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز کو جان بوجھ کر کے ترک کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرات، نماز کی پابندی کریں، نماز کو ضائع نہ کریں۔ نماز المفتاح، نماز جنت کی کنجی ہے، بغیر کنجی کے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نماز اللہ کی عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے، سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔